دین مبین کے عالم ہے انبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزم عالم اور میں ہوں محمد ابرار ظہیر. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹی وی بزم عالم لایا ہے اس نوجوان نسل کے لیے جس نے اپنے رول ماڈل بدل لیے ہیں. ہمارے اصل رہنما اور اصل ہمارے لیے رول ماڈل شخصیات ہمارے علماء کرام ہیں، جن کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہوئے گزر گئی. اصل ہمارے لیے رہنما وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے دن رات سڑکوں پہ، بازاروں میں، چوکوں اور چوراہوں میں، مساجد میں، مدارس میں گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، عوام الناس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سناتے ہیں، پیغام سناتے ہیں. آج کی بزم عالم میں ہمارے ساتھ جو شخصیت، جو مہمان تشریف رکھتے ہیں، وہ مہمان نوجوانی کے عالم میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے، اللہ پاک نے ملکہ خطابت دیا، خطابت کے شاہ سواروں میں ان کا نام آتا ہے، اور اپنی بات کو انتہائی آسان انداز میں لوگوں کے دلوں میں اتار دینے والے. ہم نے دیکھا کہ جس جگہ پہ ان کا نام نامی آتا ہے کہ خطاب کے لیے وہ تشریف لائیں گے تو بہت سارے لوگ دیوانہ وار امٹتے چلے آتے ہیں. قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سننے کے لیے. ایک مخصوص لہجہ، ایک مخصوص انداز ہے، دیہاتی پس منظر کے حامل ہیں، لیکن شہروں میں نوجوانوں کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رکھا ہے. میری مراد ہماری آج کی بزم عالم کے مہمان محترم مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. ناظرین کرام، آئیے حافظ محمد یوسف پسروری صاحب سے ان کی داستان حیات سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کن مشکلات سے گزر کر، کن حالات سے گزر کر اور کن کیفیات سے گزر کر وہ آج اس منصب تک پہنچے ہیں. آپ معروف عالم دین ہیں، جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ ان کی مادر علمی ہے، اور سارا پاکستانی نہیں، عرب کے کئی ممالک میں بھی اپنی خطابت کا جادو جگا چکے ہیں. محترم جناب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. جی مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ کے ہاں تشریف لائے، وقت نکالا پیغام ٹی وی کے لیے. تو بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنا اور اپنے خاندان کا کچھ پس منظر ہمیں اس بارے میں بتائیے. آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، کہاں پروان چڑھے، اور آپ کے والدین کا پس منظر کیا ہے، اور کہاں آپ پڑھتے رہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتلائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عبادہ المرسلین. میں تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ کے ایک قصبہ رتا جٹھول ہے، وہاں پیدا ہوا سن 1974 میں. 25 اکتوبر بروز منگل 1974 کو میں پیدا ہوا. رتا جٹھول تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ کا ایک قصبہ ہے. اور ہمارے قصبے میں الحمدللہ بچپن سے ہی وہاں شعبہ حفظ، شعبہ ترجمہ، اس طرح کے کئی شعبہ جات تھے. وہاں ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب. انہوں نے ہمارے گاؤں میں آ کر یہ دین کا پودا لگایا. ان سے پہلے حافظ محمد عمر دین صاحب ہوا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے نبینے تھے، وہ ایک میرے دوست ہیں. ان کے وہ دادا جان تھے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، وہ انتہائی بہت بڑے عالم تھے. ان کی وفات کے بعد مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب تشریف لائے. مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب نے ہی میرے کان میں اذان کہی، اور وہ انہوں نے مجھے ابتدا سے لے کر انہوں نے پڑھایا. سکول کے بھی استاد تھے، مدرسہ میں بھی، وہ ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ تھا اس میں بھی ہمارے وہ استاد تھے. ہمارے گاؤں کے قاری صاحب ہیں قاری محمد عزیز صاحب، ان سے میں نے یہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا شروع کیا. نورانی قاعدہ ان سے پڑھا، پھر ناظرہ،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ محترمہ الحمدللہ وہ بھی قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی میرے قرآن پڑھاتی تھی مجھے گھر میں بٹھا کر. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی. آپ کے اولین استاد آپ کی والدہ محترمہ ہیں؟ ہاں جی، اولین استاد، سب سے پہلی استاد جو میری والدہ محترمہ ہے. اور میرے باپ جو ہیں وہ زمیندار ہے، ہمارا جٹ فیملی سے تعلق ہے، وہ زمیندار ہیں گاؤں کے. تو یہ جو اینٹیں پکانے والے پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہاں وہ مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے مزدوری وہاں کی ہے. اور ہمارے باپ نے ہمیں مزدوری کر کے ہمیں پالا ہے اور ہماری پرورش کی ہے. حلال کمائی سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اور اس کا الحمدللہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے دین کا مبلغ اور قرآن کا حافظ بنا دیا. اب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں؟ نہیں، اب ان کو میں نے کام جو ہے نا چھڑوا دیا ہے الحمدللہ. کافی سال ہو گیا میں نے چھڑوا دیا ہے ان کو. اب میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں الحمدللہ. جو بھی ان کی ضرورت ہو میں نے پوری کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے ابو کو کہا ہے کہ ابا جی آپ گھر میں آرام کریں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں اور میرے لیے دعائیں کریں. اچھا یہ بتائیے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. میں سب سے بڑا ہوں. 2 بھائی تو آپ سب سے بڑے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، والدین کا بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور بہن بھائیوں کی بھی. آپ کس طرح مینج کرتے ہیں اس کو؟ کیا بھائی آپ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں یا سارا آپ ہی نے ان کا بوجھ؟ میرا ایک بھائی ہے، وہ اس کا نام محمد سرور ہے، وہ دبئی میں کام کرتا ہے، ایک فیکٹری ہے وہاں، وہ کلرک ہے. وہ کافی سالوں سے ادھر ہی ہے. وہ آتا ہے 2-3 سال کے بعد. تو میں بنیادی طور پہ میری جو ہمشیرہ ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے اپنے گھر میں ہے الحمدللہ. ان کی 16-17 سال کی ایج میں. اچھا آپ کی شادی کتنی دیر ہو گئی شادی ہوئی کو؟ میری 16 مئی 1996 میں میری شادی ہوئی تھی. صحیح. تو آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ بروز منگل تھا اور بچے میرے ہیں الحمدللہ 3 ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کیا وہ ایک گھریلو خاتون ہے یا مبلغہ اور عالمہ فاضلہ ہیں آپ کی طرح، وہ بھی تبلیغ کے لیے نکلتی ہیں؟ بس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ ایک گھریلو خاتون ہے، تبلیغ وغیرہ کے لیے وہ نہیں نکلتی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے ساتھ اس تبلیغ کے شعبے میں کتنی معاونت کرتی ہیں؟ کہ وہ ظاہر ہے آپ ساری رات باہر رہتے ہیں اور کئی ہفتے باہر رہ جاتے ہیں، تو وہ ڈسٹرب تو ہوتی ہوں گی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. تو آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو؟ دین کے معاملہ میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. دین کے معاملے، تبلیغ کے معاملے انہوں نے آج تک مجھے پریشان نہیں کیا کہ آپ کہاں ہیں، جلدی گھر آئیں، یہ کام ہے یہ کام ہے. نہیں، انہوں نے یہی میرا ساتھ دیا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے نکلیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری گھریلو معاملات میں بھی معاونت کرے گا. اور ہمارے جو بچے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ پڑھتا ہے اسکول میں بھی، اور ادھر مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ہیں، ان کے ادارے میں پڑھتا ہے. اس سے چھوٹا جو ہے وہ عتیق الرحمان ہے، سب سے بڑا ادیب الرحمان ہے. عتیق الرحمان جو ہے نا وہ ادھر امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ میں پڑھتا ہے. وہ 7ویں پارے میں حفظ کر رہا ہے اور 7ویں کلاس میں وہاں پڑھ رہا ہے. وہ سب سے چھوٹا جو ہے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے. یہ کیا آپ کے خاندان میں آپ کے چچا یا آپ کے تایا یا آپ کے والد محترم یا آپ کے ماموں ننیال میں اس سے پہلے کوئی عالم دین تھا؟ یا آپ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام؟ سب سے پہلا میں اپنے خاندان میں ہوں ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر اب آپ اپنی اولاد کو یہاں پہ لا رہے ہیں دین کی طرف، تو کیا کسی چھوٹے بھائی کو یا بہن کو اس طرح کو دین پڑھایا ہو اور ان سے کہا ہو کہ آپ یہ تبلیغ وغیرہ کام کریں؟ کوشش تو میں نے کی تھی کہ بہنیں بھی پڑھیں اور بھائی بھی پڑھے. بھائی کو بھی ساتھ لے کے مدرسہ میں داخل ہوا تھا. سب سے پہلے میں جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی گاؤں کے بعد، میں ساتھ اسکول میں بھی جاتا تھا، اسکول میں پڑھنے کے لیے، اور ساتھ حفظ بھی کرتا تھا. اور 6ٹھی کلاس میں جب میں گیا تو اسی وقت میں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر لیا. تو یہ دونوں طرف محنت کرنی پڑتی تھی، اسکول میں بھی اور مدرسے میں بھی قرآن پاک حفظ کرنے میں. لیکن میری والدہ محترمہ الحمدللہ مجھے بادام وغیرہ اور مکھن جو دیہات کی، وہ میری خوراک کا بہت خاص خیال رکھتی. ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا بچہ حفظ کر رہا ہو، تو مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کرے، اور یہ اعزاز بھی بڑا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے جب آپ نے حفظ کیا، مکمل کیا، یقیناً آپ نے گھر میں آ کے بتایا ہوگا اپنے ابو کو، امی کو،
تو ان کی کیا کیفیت تھی کہ آپ اس کو الفاظ دے سکتے ہیں کہ ان کی خوشی کس انداز کی تھی, کس انداز میں انہوں نے خوشی منائی؟ میری والدہ محترمہ اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, میری بچپن کی تعلیم میں اور میری تربیت میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے نا وہ میری والدہ کا ہے. میری والدہ مجھے مارا بھی کرتی تھی بہت زیادہ, اور ڈانٹ ٹپٹ بھی بہت زیادہ. ہمارے باپ نے ہماری ڈانٹ ٹپٹ ہماری نہیں کی, لیکن والدہ نے ہماری ڈانٹ ٹپٹ, اور اس کا فائدہ مجھے ہوا ہے. باقی جو میرے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں انہوں نے اتنا فائدہ نہیں لیا جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے. لیکن وہ ماں کی مار جو تھی نا وہ میرے کامیابی میں, کامرانی میں اور یہاں تک پہنچانے میں وہ ہاں بہت بڑا حصہ بن گئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے حفظ کرنے کے بعد جب آپ گھر آئے, آخری سبق آپ نے سنایا, گھر آ کے اپنی ماں کو یا اپنے والد کو بتایا کہ آج میرا حفظ مکمل ہو گیا, اس وقت ان کی جو کیفیت تھی اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میری والدہ, جب میں نے والدہ کو آ کے بتایا تو میری والدہ اٹھی اور مجھے اپنے سینے سے لگایا تو رو پڑی. کہنے لگی بیٹے یہ میرا شوق تھا, یہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے. مولانا عبداللہ نثار صاحب جو ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب ہیں, بزرگ عالم دین ہیں, یہ جمعہ پڑھاتے تھے تو میری والدہ دعا کرتی تھی اللہ مجھے بھی بیٹا دے, اس کو میں اسی طرح دین کا مبلغ بناؤں, وہ ممبر پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین. اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجھے واقعہ بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک ساتھ قصبہ ہے, ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, وہ بس پنو ان کا ایک قصبہ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس دن مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تھے. ان کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب لیٹ ہو گئے. تو میں ایک ٹیپ لے کے نا اپنی والدہ کے ساتھ ان کی تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں بسپنو میں پہنچا. وہاں بسپنو جو قصبہ تھا نا, وہاں اتنا مجھے شوق تھا. وہاں میں بیٹھا ہوا تھا یزدانی صاحب کے آگے, اور مجھے یہ بھی یاد ہے میں نے ٹیپ اس طرح پکڑی ہوئی تھی اوپر کو پکڑ کے, وہ نیشنل والوں کی ٹیپیں پرانی ہوتی تھی, ہاں جی ریکارڈنگ. میری والدہ محترمہ تو رو رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا خطیب بنا دے, میرے بیٹے کو ایسا مبلغ بنا دے. تو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو میں اٹھا, مجھے وہ پیشاب کی حاجت ہو گئی, مجھے کہنے لگا پنجابی دے اندر بیٹھ جا پگر بنے آئی. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے مجھے جھڑک دیا, میں وہی بیٹھ گیا. وہ ان کا ایک اپنا انداز تھا, وہ اپنی تقریر کے دوران کسی کو اٹھنے نہیں دیتے تھے. تو اس وقت بھی میری والدہ نے دعا مانگی تھی. اور مولانا عبداللہ نثار صاحب کی تقریریں میں گھر میں لا کے اس سے شعر لکھا کرتا تھا, یزدانی صاحب کی تقریروں سے شعر لکھا کرتا تھا. کوئی ایسا شعر جو اس وقت بچپن میں آپ گنگنایا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, وہ ذرا سنائیں گے جو اس دور میں آپ کو بڑا اچھا لگتا تھا اور آپ اکثر چلتے پھرتے سائیکل پہ بیٹھے ہوئے یا ویسے گزرتے دیہات میں گزرتے ہوئے آپ وہ پڑھتے رہے, گنگناتے رہے ہوں, وہ شعر ذرا سنائیں. وہ شعر تھا کہ اتھوں اٹھن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا, ایتھے پتڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا, ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا, ایتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا. یہ شعر میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتا تھا بچپن میں. ہاں جی, اور مجھے خطابت کا بہت شوق تھا کہ صبح انگلش کا پیپر دینا ہوتا تھا لیکن میں تقریر کرتا تھا. ہاں جی, آگے انگلش کی کتاب کھول کر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آپ جماندرو خطیب تھے, پیدائشی خطیب تھے آپ ماشاءاللہ. یہ ذوق اور شوق ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑا شوق ہے کہ کوئی بھی کام انسان دنیا میں کرتا ہے کسی شعبے میں بھی, اس کو دو چیزیں ہیں, ایک خوف اور ایک شوق. اگر شوق بھی نہ ہو خوف بھی نہ ہو پھر انسان دنیا کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہوتا. بہت اچھا نقطہ آپ نے بتایا یہ. اچھا اس حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ جب تعلیمی ایک سلسلہ آپ کا جاری تھا, آپ ظاہر ہے بچپن میں تو آپ سکول ہی پڑھتے رہے ہوں گے, تو سکول کی تعلیم آپ کی کتنی ہے, عصری علوم جیسے ہم کہتے ہیں وہ کتنی ہے؟ ایف اے تعلیم ہے ماشاءاللہ. تو پھر جامعہ کی طرف کیسے آنا ہوا, مدرسہ کی؟ سن 1999 میں ہمارے گاؤں کے ایک
ہمارے میرے بھائی ہیں مولانا اکرم ربانی صاحب ہیں، ادھر جامعہ محمدیہ میں وہ ناظم بھی رہے ہیں۔ وہ ان دنوں میں جامعہ عربیہ مرید کے میں جو چوک ناروال ہے نا، اس کے ساتھ ایک ادارہ ہے جامعہ عربیہ، یہ حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ بنایا تھا۔ بالکل صحیح، مرید کے وہ آگے شیخوپورے روڈ پہ ساتھ ہی وہاں کے جو محتمم ہیں وہ حافظ محمود صاحب ہیں ہنجام والی والے، ہاں جی، وہ وہاں محتمم ہیں۔ وہاں استاد تھے حافظ محمد شفیق الرحمان یزدانی صاحب، یہ یزدانی صاحب کے عزیز ہیں، حافظ محمود صاحب کے بھی وہ عزیز ہیں، حافظ شفیق صاحب۔ میں 1999 میں جب یہاں آیا تو نہ مجھے داڑھی تھی نہ مجھے مونچھ تھی، 8ویں کا امتحان دے کے میں مدرسہ میں آ گیا، وہ اس نے مجھے لے آیا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں جا کے قرآن کی تعلیم اور کتابیں وغیرہ پڑھوں اور میں تقریریں کروں، اللہ کا دین بیان کروں۔ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے ابتدائی طور پہ یعنی گاؤں کی تعلیم کے بعد، گاؤں میں تو سب سے زیادہ میری کامیابی میں ہاتھ مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب کا ہے نا، اس کے بعد یہاں گاؤں سے نکلا ہوں، گاؤں میں میرے استاد ہیں حافظ طاہر صاحب ہیں، قاری ادریس صاحب ہیں اور مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب ہیں، ایک قاری شاہد محمود صاحب ہیں جن سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، یعنی کچھ پارے ان سے حفظ کیے تھے۔ اس طرح ایک قاری مقبول صاحب تھے ہمارے گاؤں میں آئے تھے، ایک قاری لیاس صاحب آئے تھے ہمارے گاؤں میں، وہ جتنے قاری تھے ان کے ساتھ ہم چونکہ ہمارا مدرسہ تھا گاؤں میں، وہ قاری تبدیل ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ سارے استاد ہیں، ان سے ہم نے حفظ ہی کیا ہے۔ ہاں جی، تو جو بھی قاری آتا تھا ان سے ہم پڑھتے تھے۔ وہ گاؤں کی تعلیم کے بعد پھر باہر جب مدرسے میں آیا ہوں تو مدرسے کے دور میں حضرت حافظ شفیق الرحمان یزدانی صاحب نے 4 سال مجھ پہ محنت کی، اور میں درس نظامی میں، اور انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھایا الحمدللہ۔ یہاں مدرسے میں ہمارا امتحان لینے کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اعظم صاحب آیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پہلے سال امتحان لیا تو میں پورے مدرسے سے فرسٹ آیا۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر میں مطلب مجموعی طور پہ ذہین طالب علم تھے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، جامعہ اسلامیہ میں میں داخل ہوا۔ جامعہ اسلامیہ میں پھر میں نے الحمدللہ 2 سال تعلیم حاصل کی، 4 سال وہاں، آخری 2 سال آپ جامعہ اسلامیہ میں، اور وہاں مولانا فروغ راشی صاحب سے میں نے بخاری پڑھی ہے، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب سے بات جاری ہے۔ بزم عالم میں ابھی چند لمحے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ دین مبین کے عالم ہے دین مبین کے عالم ہے انبیاء۔ ویلکم بیک، پروگرام ہے بزم عالم۔ ہمارے مہمان مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب تشریف فرما ہے۔ سوالات کا ایک سلسلہ ان سے جاری تھا، دوبارہ انہی کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب آپ سب یہ فرمائیے کہ جامعہ محمدیہ میں آپ گئے پڑھنے کے لیے، ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہے، وہاں سے آپ نے کیوں چھوڑا اور پھر آپ آگے کس جامعہ میں گئے؟ وہاں سے چھوڑنے کا سبب یہ بنا کہ میں نے چھٹیاں کرنے کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب نے نوٹس لیا، تو انہوں نے جامعہ سے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ اتنی چھٹیاں کرتے ہیں، ہم ایسا طالب علم نہیں رکھتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے جامعہ سے نکالا تو اس کے بعد میں جامعہ اسلامیہ میں داخل ہوا۔ جامعہ اسلامیہ میں نے الحمدللہ سند فراغت حاصل کی، وہاں سے میں نے بخاری پڑھی مولانا شیخ الحدیث مولانا فروغ احمد راشی صاحب سے، اور مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے مسلم شریف پڑھی۔ اور بہت ہی مشفق استاد تھے حضرت مولانا محمد اعظم صاحب، اور وہ جو ہماری تربیت انہوں نے کی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں خطابت میں کرنا، وہ ان کی باتیں اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھے کہی ہیں اسی طرح میرے ذہن کی تختی پہ منقش ہے، اور میں آج تک ان نصیحتوں کو بھولا نہیں، اور ان کی نصیحتوں سے میں نے ایک قدم بھی نہ آگے رکھا ہے نہ پیچھے رکھا ہے، اور اسی لائن پہ الحمدللہ میں چل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا جو میری نصیحتوں پہ عمل کرے گا نا وہ کسی میدان میں انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر ہیں آپ، تو کیا ان کے علاوہ کوئی ایسا استاد
جس نے آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑے ہوں، گہرے نقوش مرتب کیے ہوں، ان کا کوئی اسم گرامی اور ان کے بارے میں بتائیے۔ سب سے زیادہ میں جو متاثر ہوا ہوں وہ تو مولانا اعظم صاحب ہیں، ان کے بعد مولانا فروغ راشد صاحب ہیں، پھر حافظ شفیق الرحمان یزدانی صاحب ہیں جو میرے ابتدائی استاد ہیں۔ سب سے زیادہ تربیت ابتدائی ایام میں جنہوں نے کی ہے وہ حافظ شفیق الرحمان یزدانی۔ افسر آپ یہ فرمائیے کہ آپ کتنی دیر سے آپ خطابت کر رہے ہیں؟ شوق شروع سے ہی بہت زیادہ تھا، لیکن خطابت جو ہے میں نے طالب علمی کے دور میں کہیں مستقل جمعہ نہیں پڑھایا۔ طالب علمی کے دور میں ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کسی مساجد میں کوئی بچے پڑھاتا تھا، کوئی ٹیوشن پڑھاتا تھا، کوئی خطابت کرتا تھا، لیکن میرا ایک ہی شوق تھا کہ جب میں نے دل لگا کے بس میں نے محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ساری زندگی یہ خطابت کا کام ہی کرنا ہے۔ تو میں نے پہلا جمعہ مستقل طور پہ جامع مسجد قدس جناح روڈ گجرانوالہ 31 دسمبر سن 1995 میں تقریب بخاری ہوئی تھی، جس دن میں فارغ ہوا تھا، اس دن میں نے وہ جمعہ ٹرائی انہوں نے لی تھی۔ ہمارے 2-3 ساتھی تھے، میرے مولانا اعجاز یزدانی صاحب تھے میرے ساتھ، وہ پڑھتے تھے، اس طرح 1-2 اور ساتھی تھے جن کی انہوں نے ٹرائی لی، کس کو خطیب متعین کرنا ہے، وہ انہوں نے ٹرائی کے طور پر میرا جمعہ رکھا۔ وہ 31 دسمبر 1995 کو پہلا جمعہ میں نے جناح روڈ جامع مسجد قدس پہ پڑھایا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ ظاہر ہے جامعہ میں یہ تقریر کا تو آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا، جب اساتذہ کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، پہلی تقریر، سب سے پہلی تقریر، اس کا کوئی حال آپ سنائیں گے کہ جب علماء آگے بیٹھے ہوں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوں اور آپ نے اس وقت تقریر کی؟ یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں، بینسوں کو خطاب کرنا اور چیز ہوتی ہے، اساتذہ کے سامنے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت؟ پہلی تقریر کی تھی نا مولانا فاروق اصغر سارم صاحب، جن سے میں نے سراجی پڑھی تھی، اسی سال انہوں نے فقہ الموارث لکھی، اپنی کتاب جو آج کل ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ انتہائی مشفق، انتہائی مہربان، انتہائی محنتی، انتہائی محبت کرنے والے وہ استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے نا، اور ایک پروفیسر سعید کلیروی صاحب ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میں نے ان سے موطا امام مالک پڑھی ہے جامعہ اسلامیہ میں، اس وقت وہ پڑھاتے تھے۔ تو ان دونوں نے مل کر نا ایک جامعہ اسلامیہ میں ایک تقریری مقابلہ کروایا۔ تو میں بازار گیا، اردو بازار میں، وہ نمانیہ کتب خانہ ہے ادھر، وہاں سے ایک چھوٹی سی کتاب خرید کے میں لایا۔ وہ کتاب میں حوالہ جات بہت تھے، میں نے اس کو اچھی طرح ازبر کر لیا، یاد کر لیا، بس میں کھڑا ہو گیا۔ اساتذہ ہمارے سامنے تھے، طلباء تھے، شیخ الحدیث مولانا فروغ راشد صاحب، مولانا اعظم صاحب اور حافظ عباس انجم صاحب، ایک مولانا ابراہیم صاحب ہوتے تھے، وہ حافظ آبادی، اور اس طرح کلیروی صاحب اور مولانا فاروق اصغر سنگھ، سارے اساتذہ، سارے اساتذہ، اور یہ جج تھے مولانا فاروق اصغر سارم صاحب اور پروفیسر سعید کلیروی صاحب۔ الحمدللہ پورے جامعہ کا مقابلہ تھا، لیکن پورے جامعہ میں سے میری تقریر جو وہ اول نمبر پہ میں آیا۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلی اساتذہ تقریر کے سامنے آپ نے۔ اساتذہ کے سامنے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ، یہ ہمارا جو نوجوان خطباء ہیں آج کل آپ کے بعد اس میدان میں آنے والے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ذمہ داریاں جو ہیں اپنی وہ آسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں؟ ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان خطباء جو میدان خطابت میں آ رہے ہیں اور آگے سے آئیں گے، میری ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ خطابت کے میدان میں سب سے پہلی بات ہے للہیت۔ خطیب جو ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علیحدگی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اتنی جلدی، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عروج جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میدان خطابت میں نام دیا ہے یا عروج دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو ایک پنجابی کا شعر بھی ہے کہ ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ خطیب جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے اور اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے،
اور دوسرے نمبر پہ اس کو خطابت کے میدان میں محنت کرنی چاہیے اور اس کو مطالعہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے آج کے جو نوجوان خطبہ ہیں نا بہت کم مطالعہ کرتے ہیں. وہ پہلے خطبہ کی تقاریر کی جو کتابیں بن چکی ہیں خطبات کی اس کو پڑھتے ہیں اور وہی آگے عنوان جو ہے نا وہ سنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا نوجوان ایسی یہ کر رہے ہیں ہماری نوجوان؟ بس یہ سستی ہے نا, اس کو سستی کہیں گے آپ. اور میرا ذہن یہ ہے کہ میں الحمدللہ آج کل ڈسکا میں خطیب ہوں, ڈسکے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, 3 سال ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ کہتا ہے کہ ہر جمعے کی ہماری سی ڈی بنتی ہے. وہ گجرانوالا سے یزدانی کیسٹ ہاؤس والے ہیں, وہ جاتے ہیں وہاں اور اس کو الحمدللہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں ہم سی ڈی بنانے کی, میری مسجد کی انتظامیہ جو ہے. لیکن 3 سال میں میرا خیال یہ کہتا ہے نا میں نے آج تک وہ خطبہ کو دہرایا نہیں. ماشاءاللہ. جو میں نے ایک دفعہ خطبہ پڑھایا ہے نا جمعہ, وہ دوبارہ نہیں پڑھایا. بالکل صحیح. ہر مرتبہ نیا عنوان اور نیا موضوع. ہاں نیا اور موضوع, نئی گفتگو. ہاں جی نئی گفتگو. بالکل صحیح. الحمدللہ. لیکن یہ مطالعہ مسلسل مطالعے کا نتیجہ ہے. ہاں جی الحمدللہ میں نے ایک ایک لفظ پہ 4 5 جمعے پڑھائے ہیں. اگر میں پیچھے سے میں نے 4 جمعے پڑھائے ہیں. وہ ایک عنوان تھا کہ جنت میں لے جانے والے 40 اعمال. وہ 40 اعمال میں نے 4 جمعوں میں بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث سے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ میں زیادہ سے زیادہ احادیث اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جائے. اچھا یہ فرمائیے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مساجد میں خطباء کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے اور اصلاح کی جو سیاسی اصلاحات ہیں ان کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ میرا تو یہ ذہن ہے کہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے. دین اور سیاست ایک ہے. اگر سیاست کو دین سے نکال دیں گے تو پھر وہ دین جو ہے نا وہ سیاست کے بغیر ویسے ہی ادھورا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ یہ ازل سے مسئلہ چلا آ رہا ہے. کالمۃ حق عند سلطان الجائر, یہ جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, یہ اس کا تعلق منبر کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہے. اور وقت کا جو حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس کو تو افضل الجہاد نبی علیہ السلام نے کہا ہے. اچھا یہ فرمائیے, آپ نے تو بڑا اچھا ایک ڈیفینیشن اس کی دے دی ہے. یہ فرمائیے کیا علماء کو ملکی سیاسیات میں حصہ بھی لینا چاہیے یا صرف ان کو اصلاحی کام ہی کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں, سیاسیات میں حصہ لینا چاہیے, کھلا ڈولا حصہ لینا چاہیے. بالکل کھلا ڈولا حصہ لینا چاہیے. اچھا یہ بتائیے, وقفے پہ ہم جا رہے ہیں, اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی ساری زندگی میں آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو, آپ اس کو کبھی نہ بھولے ہوں, یہ کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہو؟ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب میں خطابت کے میدان میں نکلا نا, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کو آپ نے وہ مجھے یاد کرا دیا. سب سے پہلے مولانا منظور صاحب شیر پنجاب شیر پاکستان ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے مجھے 106 راوی روڈ دفتر سے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا. سن 1900 غالباً 96 اور 97 کی بات ہے. انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا پہ چلو آؤ چلیں. تو الہ آباد کے قریب ایک قصبہ ہے, وہ قصبے میں پروگرام تھا ادھر. سب سے پہلے میں نے وہاں جا کے مولانا کے ساتھ باہر اسٹیج پہ میں نے تقریر کی. تو یہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ مولانا منظور صاحب نے مجھے نا کہیں پہ اتار دیا پہ آپ ہمارے پیچھے آ جائیں. تو میں ساری رات ایک جگہ اڈے پہ نا وہ جو ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ بیٹھا رہا, کبھی لیٹ جاتا کبھی بیٹھ جاتا. تو جب میں نے مولانا منظور صاحب کے ساتھ میں 6 مہینے رہا, الحمدللہ انہوں نے میری تربیت کی. خطابت کے میدان میں میری بہت زیادہ تربیت مولانا منظور صاحب نے کی. خطابت سکھائی بھی, اس طرح کرو اس طرح کرو, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اس کے بعد پھر میں خود نکلا تو میں تقریر کے لیے جا رہا تھا ایک جگہ پہ, موڑ کھنڈا کے آگے ایک قصبہ ہے. میں بس کی چھت پہ بیٹھ کر گیا تقریر کرنے کے لیے. وہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا. سخت گرمی تھی, فل گرم ہوا جو ہے نا وہ چل رہی تھی, تو میں بس کی چھت کے اوپر بیٹھا تھا. کبھی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ لٹک کر, کبھی اس میں کھڑے ہو کے, بس میں اتنا رش ہوتا تھا کہ کھڑا ہونا پڑتا تھا, کھڑے ہو کر. یہ دور مجھے ابھی تک نہیں بھولتا کہ اتنی محنت یہ اسٹیج پر, اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے, بہت محنت کی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا
حضرت حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ تبلیغ کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. بسوں کی گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں میں بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے، بسوں کی کھڑکیوں سے لٹک کے دور دراز جانا. اصل میں یہ علماء ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان کو کاپی کریں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، اپنی نوجوان نسل کو اس راستے پہ چلائیں. ابھی ہم حافظ صاحب سے انشاءاللہ ان کے اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید کی آیات سننا چاہیں گے اور کچھ اشعار بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک معمولی سا وقفہ. ملتے ہیں انشاءاللہ چند لمحے کے بعد. دین مبین کے عالم ہے انبیاء کے وارث، دین مبین کے عالم ہے انبیاء کے وارث. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام بزم عالم، ہمارے مہمان حافظ محمد یوسف پسوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. سوالات کا ایک سلسلہ ان سے جاری ہے. محترم حافظ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کو اللہ پاک نے یقیناً حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہوگی یا عمرے کے لیے آپ گئے ہوں گے، تو اس وقت جب بیت اللہ میں آپ داخل ہوتے ہیں یا پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کیا تصورات اور خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے تھے؟ اس کے بارے میں ذرا. میں نے سن 97 میں پہلا عمرہ کیا. اس وقت ایک ویزا لے کر کام کے سلسلہ میں سعودی عرب گیا تھا. یم البحر ایک شہر ہے بدر کے قریب، وہاں کا ویزا مجھے ملا. تو جو ویزا دینے والا تھا نا، اس نے کہا کہ وہاں جا کے بچے پڑھانے ہیں، لیکن وہاں جا کے پتہ لگا وہ تو مزدوری کرنی ہے پہاڑوں میں. میں نے پھر سوچا کہ یہ دین جو پڑھا ہے یہ مزدوری کرنے کے لیے تو نہیں پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا. جب میں فارغ ہو کے جامعہ اسلامیہ سے آیا تو میں نے کچھ نہ کاغذ پمفلٹ چھپائے، اس پہ لکھا محمدی یونانی شفا خانہ. اچھا، تو وہ دعائیں وغیرہ بنا کے نا تو حکمت بھی کرتے رہے ہیں. ہاں، حکمت ہم پڑھتے تھے نا ادھر جامع مسجد فردوس ہے نشارہ روڈ پہ ادھر گجرانوالا میں. تو وہاں جا کے ہم 3-4 طالب علم تھے، حافظ اجاز شیخو پوری، میں اور ایک مطیع رحمان صاحب ہوتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت دے. تو یہ 3-4 لڑکے ہم جا کے وہاں ایک بزرگ حکیم تھا، اس کے پاس بیٹھتے تھے، اس سے حکمت پڑھتے تھے. اس سے نسخے لیے، بس وہ نسخے بنائے، دعائیں وغیرہ بنائی. پھر میں نے باب دم کرنا ہے تو شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب کو پتا چلا کہ یہ کام اس نے شروع کر دیا ہے. وہ گجرانوالا سے کاموں کیا ہے. جب وہ مجھے آگے ملے، میں نے کہا استاد جی میں پانی لاؤ. کہنے لگے چھوڑ دے، میں نے پانی نہیں پینا، پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے آپ پہ محنت اس لیے کی تھی کہ آپ یہ دعائی کا کام کریں اور یہ دعائی لوگوں کو دیں، محمدی یونانی شفا خانہ بنائیں. وہ پکڑاؤ کہاں ہیں وہ شیشیاں جن میں آپ کی وہ دعائی وغیرہ ہے، جلدی کرو. وہ انہوں نے لی، وہ جو پمفلٹ چھپائے تھے محمدی وہ بھی لیے، ان کو جلا دیا. وہ شیشیں جو تھیں ان کو پانی میں بہا دیا. کہنے لگے چھوڑا اس کو. میں نے آپ کو اس لیے نہیں یہ کہا تھا، میں نے آپ کو ایک بہت بڑا خطیب اور بہت بڑا مبلغ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ میری محنت پہ پانی نہ پھیریں. جب میں میدان خطابت میں الحمدللہ کامیاب ہوا تو جب کسی جلسے پہ وہ ملتے تھے تو وہ کہتے تھے سنا پسروری، میرا وہ مشورہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا استاد جی بالکل. کہنے لگے بیٹے یہ اصل کام ہے، یہ کام ہے. اس وجہ سے بیت اللہ میں داخلے کا، بیت اللہ میں جب میں داخل ہوا نا تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑی تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے. میں نے کہا مالک یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تیرے گھر میں آؤں گا. یہ سن 97 کی بات ہے. اس کے بعد پھر میں عمرے پہ گیا، پھر اپنی وائف کے ساتھ گیا، پھر سن 2009 میں نے حج کیا ہے. جب آپ پہلی بار بیت اللہ میں داخل ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، یقیناً کچھ تصورات کا ایک سیلاب عمدہ ہوگا آپ کے دل و دماغ میں، ایک آندھی چلی ہوگی اور آپ کو بہت سارے اشعار بھی جو آپ خطابت میں پڑھتے رہے ہیں بیت اللہ کی وہ یاد آئے ہوں گے. ہاں جی. تو کوئی شعر سنائے جو آپ بیت اللہ کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے وہ حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آئے. اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو
जोगी सांग बनान नु जी करदा तेरे घर दे दुआले नस नस के अल्लाह फेरियां पान नु जी करदा तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां तेरे घर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां नगान नु जी करदा मैं लखा पाप कमा बैठा हज करके मैं शर्मिंदा हाँ मंडरे चज करके पल्ला चुक के काबे दे सीने तो अल्लाह सीना नाल लगान नु जी करदा। जब मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ तो ये शेर मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे थे उस वक्त, और फिर मैं पहली नज़र पड़ी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जब काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़े जो दुआ करेंगे वो कबूल होगी। मैंने एक ही दुआ की थी, या अल्लाह आज के बाद मैं जो मांगू वो मुझे आपने देना है बस। वो बाकी सारी दुआएं अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, ये बड़ी जामे दुआ है हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने बतलाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तमाम दुआएं इस दुआ में आ जाती हैं। और जब आप मस्जिद नबवी में गए, जब मैं बताता हूँ आपको, जब मैं मुकाम मुल्तज़म के साथ चिमटा ना, तो उस वक्त मुझे बाबा समसाम के वो शेर याद आए। वो क्या थे, अल्लाह अपने बूए विच बैके अल्लाह रो लैन दे काला अमल ना माहिजुआ नाल दो लैन दे तेरा बूआ छड़ जावा किथे मेरे मालिका तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका हिंजू लड़ी समसाम नू परो लैन दे अपने बूए विच बैके अल्लाह रो लैन दे ये मन्निया तेरे बूए च मैं फबदा नहीं जेड़ा सजदा तेनू लाए के ओ सजदा नहीं पर मुल्तजम लागे जरा को खुलो लैन दे अपने बूए विच बैके अल्लाह रो लैन दे ते दिल करदा तेरे बूए दी दहलीज चुमला हिजरे अस्वद सने एक एक चीज चुमला मुन्नू झिड़की ना मुंदा सीधा हो लैन दे अपने बूए विच बैके अल्लाह रो लैन दे। तो जब मैं बैतुल्लाह से निकला तो उस वक्त बाबा समसाम के ये शेर याद आए, बुढ़ा जिस्म होया कमाया नी जाना जहाजां दा खर्चा उठाया नी जाना फिर रब्बा मेथों इथे आया नी जाना छिंदा दिल मेथों मनाया नी जाना सऊदी हुकूमत नू कवो ऐलान कर दे समसाम दे रहन दा कोई इंतजाम कर दे। वाह माशाल्लाह। अच्छा, जब आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए उस वक्त क्या कैफियत थी और क्या आप मस्जिद नबवी में मैं जब दाखिल हुआ, मदीने में जब हम दाखिल हुए थे तो मस्जिद नबवी के जो मीनार है ना वो मदीने से काफी बाहर नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब मीनारों पे नजर पड़ी तो इंतहा दर्जे की सीने में ठंडक महसूस हुई। फिर अल्लाह, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि वो शहर देख रहा हूँ जिनकी गलियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव की तलियां लगी हैं, और वो शहर देख रहा हूँ जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब दफन है, आपकी अज़वाज दफन है, आपकी बनात दफन है, आपका कुनबा कबीला जहाँ दफन है। और ये हम कितने खुश नसीब हैं कि आज उस मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे हैं जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मस्जिद खुद बनाई थी और आप खुद वहाँ इमामत करवाते रहे, और आपके असहाब, आपके खुलाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, इस तरह हज़रत उस्मान, ये तो तमाम मनाजर थे ना उस वक्त ज़हन में गर्दिश कर रहे थे कि वहाँ सहाबा लेटा करते थे, वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ ये काम किया करते थे। वो सारी पुरानी तारीख जो थी ना, जब मैं मैदान उहद में गया, उहद के शुहदा की कब्रों पे गया तो वो सारा मनाजर सामने आ गया, उहद कैसे हुआ, वहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के बाद क़यामत तक सैयद शुहदा का लक़ब जो है हज़रत अमीर हमज़ा मेरे चचा को अता कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान नबूवत से ये लक़ब सैयद शुहदा का जो था ये अता किया। अच्छा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। वैसे तो सारा कुरान मजीद ही आपको पसंद है, पढ़ते होंगे आप, उसका एक एक लफ्ज़ हरफ दिल में उतरता है, लेकिन कोई ऐसी आयत या ऐसा मुकाम जो आपका दिल चाहे कि मैं ये पढ़ता ही रहूं, कुरान मजीद का कोई ऐसा मुकाम भी आपकी नज़र में है जिसके बारे में आपका ये ख्याल हो कि बस इसको पढ़ता ही रहूं? वो कुरान की आयात हैं सूरह काफ की, अल माल वल बनून,
المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمون کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ماشاءاللہ. یہ آیات میں سب سے زیادہ تنہائی میں جب میں نماز ادا کرتا ہوں نفل یہ سب سے زیادہ پڑھتا ہوں اور بڑی بڑی دیر تک پڑھتا ہوں, اللہ کے سامنے روتا ہوں. یہ ہلا دینے والی آیات ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنة والناس اجمعین فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. ماشاءاللہ. اور ویسے آپ روزانہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کتنی منزل آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے روزانہ پڑھنے کی؟ کتنا پارہ پڑھتے ہیں یا کوئی مخصوص آپ نے منزل رکھی ہوئی ہو؟ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میں نے سفر کیے تھے. وہ خطابت کے بے تاج بادشاہ تھے, بلکہ وہ امام المقررین تھے, امام الخطابہ تھے. ان کا میں سر دبا رہا تھا ان کی گاڑی میں بیٹھ کر, تو میں نے کہا مولانا کوئی اپنی زندگی کوئی ایسی نصیحت کر دیں جو میرے لیے کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے. انہوں نے کہا بھئی مولانا آپ قرآن پاک کی کوئی صورت لے لیں, اس کو اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیں, ٹھیک, اس کو علیحدگی میں بیٹھ کر پڑھیں, اس کا ورد کریں, وظیفہ کریں, تو انشاءاللہ اس کے ثمرات دیکھیں, پھر آپ انشاءاللہ تعالی خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے. ایک مولانا شریف الہ آبادی صاحب تھے, ہماری جماعت کے بہت میٹھے خطیب تھے وہ, اور رحمت اللہ علیہ. انہوں نے مجھے, میں نے ان کو کہا بھی آپ مجھے بتائیں کہ زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم وظیفہ کیا ہے. انہوں نے کہا سورہ یاسین روزانہ 7 دفعہ پڑھا کریں, اور میں نے اس کو روٹین بنا لیا. انہوں نے 7 دفعہ کہا, میں سفر میں بھی پڑھتا تھا, حضر میں بھی پڑھتا تھا, جہاں وقت ملتا, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ ایک رابطہ کرنا, یہ میرا خیال کہتا ہے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ, چلو زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کر ضرور اس سے ہم کلام ہونا چاہیے. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اور یہ تمام خطابہ کے سامنے میں گزارش کروں گا, علماء کے سامنے, کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ملاقات ضرور کریں, کیونکہ تنہائی کی زندگی کو جو بہتر بنا لیتا ہے اللہ میدان کی زندگی کو خود بخود بہتر بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب سب سے پہلا روزہ رکھا تو اس روزے کو آپ نے کیسے نبھایا اور کیا آپ کے جذبات اور احساسات تھے؟ وہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 9 سال کی یہی تھی جب میں نے پہلا روزہ رکھا. بالکل تھوڑی سی عمر تھی, 8 اور 9 سال کے درمیان. گرمی بڑی شدت کی تھی,
ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں ایک کنواں ہوتا تھا, وہ کنویں کا پانی اتنا لذیذ اور اتنا ٹھنڈا تھا, وہ بوکے وغیرہ نکال کے نا ہم پہلے وہ جو حوض ہوتا ہے نا اس کو ہم بھر لیتے تھے, وہ کھول کے وہ ٹوٹا نکال کے وہ نیچے کھڑے ہو جاتے. لیکن اس وقت گرمی اتنی شدت کی تھی, عمر تھوڑی تھی, تو پھر وہ اوپر پانی پڑتا تھا نا تو منہ سے پانی چوستے تھے. یہ داؤ بچوں والے داؤ لگاتے رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر کیا کون کو دیکھ رہا ہے, لیکن وہ روزہ نبھانے کی عمر نہیں تھی نا, وہ روزہ بہت لمبا تھا, جیٹھ اور ہاڑ کے جون جولائی کا مہینہ ہو, تو اس وقت میں نے روزے, پھر الحمدللہ بچپن سے ہی روزے رکھے, بچپن سے ہی نمازی ہوں شروع سے ہی. ایک ہوتا ہے نا کوئی بڑا ہو کے نمازی ہوتا ہے, نہیں بچپن سے. میری والدہ, یہ نماز کی عادت آپ کو کہاں سے پڑی؟ میری والدہ نے مجھے ڈالی ہے, اور والدہ مجھے بہت زیادہ مارتی تھی جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اچھا یہ فرمائیے, آپ کے خطابت کا ایک مخصوص انداز ہے, آپ نے یہی انداز کیوں اپنایا؟ جبکہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ہی طرز کے بہت سارے خطباء مل جاتے ہیں, آپ نے وہ ڈگر چھوڑ کے اور آپ نے ایک اپنا انداز ایک اپنایا, اس کی کیا وجہ؟ میں نے آج تک اپنے انداز میں تکلف پیدا نہیں کیا, واسے اللہ کی طرف سے ہی ہے جو کچھ ہے. تو جب آپ خطابت کے لیے, خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں جمعے کے لیے یا ویسے, تو آپ کتنی دیر مطالعہ کرتے ہیں اپنے عنوان پہ کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ بیان کرنا؟ میں اگر آدھا گھنٹہ مطالعہ کر لوں الحمدللہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر تیار کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ذہن کسی اور خطاب کا بنایا ہو, عنوان کوئی اور ہو, لیکن وہاں متعلقہ جگہ پہ جا کے آپ کو پتا چلے کہ آپ کا تو عنوان یہ نہیں یہ ہے, تو اس وقت پھر کیسے مینج کرتے ہیں اس کو؟ میں الحمدللہ اسی موضوع پہ تقریر کرتا ہوں جو انتظامیہ دیتی ہے. انتظامیہ الحمدللہ مسلسل مطالعے کا یہ نتیجہ ہے. ہاں جی, آپ مطالعہ کرتے ہیں. مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ مضمون بیان کرنا ہے تو میں پریشان ہوں, یہ آپ نے بیان کرنا نہیں. میں بلکہ بڑے شوق اور ذوق سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آج یہ آپ نے کیا بیان کروانا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیرت کا پہلو بیان کرو, یا اور کوئی اصلاحی مضمون جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے بیان کرو. الحمدللہ معاشرے کی اصلاح کے مضمون بھی سینے میں جمع ہے, سیرت النبی کے بے شمار موضوع بھی جمع ہے. کبھی مجھے کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی. کیوں؟ میں نے خطابت میں محنت بہت زیادہ کی ہے. الحمدللہ. اچھا ہم پروگرام اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. آخر میں آپ سے کچھ پسندیدہ اشعار ہم سنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کون سی چیزیں زیادہ پسند ہیں؟ سبزیات, سبزیاں زیادہ پسند کرتے ہیں. اور لباس آپ کو کس قسم کا اچھا لگتا ہے؟ لباس سب سے عمدہ اچھا لباس, اچھی جوتی اور اچھی گاڑی. خوش لباس, خوش ذوق آدمی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ لباس میں بڑے شوق سے سلاتا ہوں, خریدتا ہوں خود. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو, ظاہر ہے آپ خود ایک اچھے خطیب ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا ملکہ دیا ہے, تو آپ کسی خطیب کو پسند بھی کرتے ہوں گے کہ یار آپ کا دل چاہتا ہوگا جب اپنے آپ کو نہیں تو کس کو سنیں, کوئی ایسا خطیب جس کو آپ سننا چاہتے ہو؟ اس میں مولانا منظور صاحب ہیں, ان کو بھی میرا ایک ذہن ہے کہ ہر خطیب کو میں سنتا ہوں دل لگا کے, پھر کوئی نہ کوئی بات جو ہے خدا با سے مل جاتی ہے. تو بات حاصل کرنے کے لیے, کچھ لینے کے لیے, تو خدا با کی تقریروں کو سننا میں اپنے لیے کوئی عیب نہیں سمجھتا. اچھا جو شعر آپ کو لوگ بہت زیادہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی یہ سنائیں, یہ شعر سنائیں خطابت کی زندگی میں, بڑا ایک ہوتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, وہ شعر ذرا سنائیں. وہ شعر کچھ پیغمبر کی شان کے متعلق ہیں, کچھ توحید کے متعلق ہے. شان کے متعلق وہ پہلے توحید کے متعلق سنائیں. توحید کے متعلق وہ حکیم عبدالرشید صاحب ہیں کھڈیاں کے, حکیم عبدالرشید عرف اللہ والے ان کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا تو بڑا مجھے مزہ آیا, اور ان سے سن کے اللہ ان کو جزا دے. وہ تقریروں میں نے جب وہ کلام پڑھا نا تو وہ اتنا مقبول ہوا, جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے وہ پرچی دیتے ہیں یہ ضرور سنائیں. وہ شعر ہیں, مرچاں دی کڑتن پھلاں دی خشبو, رب سونے سچے ویکھو کیویں لئیے لکو, کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے,
ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਉੱਚੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਲਵਾ, ਲਾਓ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿੱਲੜ ਖਾਓ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਵਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਟੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਜਬ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕੜਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋ ਮਤੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਗੂਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸ਼ੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਜਬ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੇਰੀ ਨਰਾਲੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਵਣ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ, ਸਾਫ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਲੈਨੇ ਅਚੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੂਆ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਤਨ फुला दी खुशबू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हकीम मोहम्मद अली इनकलाबी साहब है मियाँ चन्नू के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तशरीह लिखी है। इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे, हवावां च ने उड़दे जमीन ते ने चलदे, पानियां दे विच मखलूक वसदी, बिना हत्था पैरा मच्छी तेज नसदी, कछू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे, पानी विच खेलदे ते पैरी नसदे, पानी दे वसिंदे वखो वख शकलां, गिनती तो बाहर दंग रहन अकलां, गोहा सप सानिया जमीन लब लई, खुड्डां च रिहाशी तस्कीन लब लई, खुड्डां च कमांदे किथों खांदे पींदे ने, अल्लाह जाने किदा सुखा नाल जींदे ने। सुनो एक होर भी मिसाल सोहणियो, दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोहणियो, लकड़ां च घुण ते सयूंग पलदी, केड़ी जात उत्थे दाना पानी कलदी, मास खाने शेर बगेयाड़ फिरदे, बेशुमार बाहरले ने वग छेड़दे, हाथी रिछ बंदर अवारा वेख लो, किवें हुंदा उन्हां दा गुजारा वेख लो, लूंबड़ा ते सियां नहीं जे पाईयां कोठियां, ओ भी नित खांदे यारो रज रोटियां। वाह माशाअल्लाह। और शान मुस्तफ़ा में कोई अशार? शान मुस्तफ़ा पे वो सईद उल्फत साहब हैं, उनके शेर हैं। अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया, ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा, आखी जाके ते मेरे महबूब नू तू साडी उल्फतां दा आके मुल पा जा, नाले सत्तां आसमानां दी सैर कर जा, नाले अपनी दस दसा जा, साडी सुन सुना जा, छेती जा जिबरील ना देर लावी, लैके मेरे महबूब नू इंज आ जा। ओ जिबरील तू जानदा नहीं घड़ियां सख्त हुंदियां ने इंतजार दियां, दिल दे बाहर अंदर ठाठा मार उठियां, अज उल्फतां उस दिलदार दियां, वही कोलों पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुक्र बजान लगे। आज जिबरील वेख्या विच हुजरे आ हजूर आराम फरमा रहे ने, अखा नींद विच ने जागदा दिल ए पर तार दिल दूर पहुंचा रहे ने। और पैरां वल खलो के जिबरील सोना झल परां दी मार जगा रहे ने, अदब नाल जगा के अर्ज कीती थानू बारी ताला बुरा रहे ने। सुभान अल्लाह। वही कोलों पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुक्र बजान लगे, निकले हुजरेओ बाहर अलहमद पढ़ दे, नाल शौक दे वुजू फरमान लगे। वुजू करके हजूर जब बाहर निकले, शोले हुसन दे दूर तक जान लगे, मिलके सारे नूरियां अशकों क्या शाना वेख के मेरी सरकार दियां, अज दी रात विच मनियां जानियां ने गल्लां सारियां सब दिलदार दियां, मलक सब मुबारकां आख रहे ने हूरा फुल अकीदत दे वार दियां। सुभान अल्लाह। ते अल्लाह पाक आंदे ने 70,000 पर्दा है, ते अल्लाह पाक आंदे ने सोनिया नीयत देर तो सी सदके खुश करना है, मैं ते दसिया किसे नू जोड़ कोई नहीं, जो दिल अंदर आउंदा ही साफ साफ कह दे, किसे किस्म दी संग दी लोड़ कोई नहीं। अज ना ना दा इथे सवाल कोई नहीं, दूजा मेरे खजानिया च थोड़ कोई नहीं, हर वगद है साडियां रहमतां दा, जो कुछ मंगना ही मंग लै मोड़ कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल ये फरमाइए कि क्या आपने खुद भी कुछ शेर कहे हैं? खुद वो शेर लिखे थे, मेरी रहमत दा दरिया वगदा, ओ दरिया भी बेबहा वगदा, आओ मेरे बुए
ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਆਫ ਖਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਅਤਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਰਹੋ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ रहमान नहीं और तू भी मेरे कोलो ना मंगे इंसान नहीं। नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म आलिम में आपने गुफ्तगू सुनी और अपने ईमान को जिला बख्शी मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह की। ये उलमा मैंने पहले अर्ज़ किया हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमें इनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए, इन्हीं जैसा बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब के कि मसरूफ़ तरीन औक़ात में से वक्त निकाल के हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनका ना कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तबलीग दी की खातिर दिन रात काम करना, कुरान और हदीसे नबवी को आम करना, दिन रात काम करना, दीने मुबी के आलिम है अंबिया के वारिस।